ابر قدم اے یسوع پاک ابر قدم برسن ہارے رم جھم 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 برسن ہارے رم جھم 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 دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا القلب شجیع والہم شجوع دلزار چنا جا زید چنو دلزار چنا جا زید چنو پت اپنی بپت میں کاش کہوں پت اپنی بپت میں کاش کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا میرا کون ہے تیرے سوا جانا الروح فداک فزد خدقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا یک شعلہ دیگر برزن عشقا مورا تن من دھن نعرہ تکبیر جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد جشن عید میلاد النبی زندہ باد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ صلی علی محمد صلی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے بھاری لو کرم نال جولیاں آ جاؤ منگتیوں بھاری لو کرم نال جولیاں آ جاؤ منگتے ہو شاہ مدینہ امت دے غم خار آ گئے شاہ مدینہ امت دے غم خار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے شاہ مدینہ
آج سرکار آ گئے صلی اللہ نبی دن سارے پڑھو درود آج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود آج سرکار آ گئے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد صلی آگئے اللہ محمد نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، پیر صاحب گورا شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رسول 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 فجزيتم كل صالحة وبلغتم منتهى الهمم بشير 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 وصلاة الله خالقنا تتغشى سيد الأمم مصطفى 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 غير أن الفضل مرتقب من عظيم الفضل والكرم كريم 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 والفقير المحض معترف منه بالإفلاس والعدم رحيم 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 رحيم
وفي اللحد والزمام وحميد السعي والشيم أمين 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 أحمد المختار سيدنا عدد الأوراق والديم كامل 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 يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم نبي 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المسلمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. صلی اللہ محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ منال محمد صلی اللہ جمال محمد صلی اللہ جلال محمد صلی اللہ اقبال محمد صلی اللہ مال محمد صلی اللہ مال محمد صلی اللہ علیہ فضل بصری اصل محمد صلی اللہ بیان قرآن فرقان اسمان بنی عفان محمد صلی اللہ جفون جفن جفان محمد صلی اللہ بحر اصل محمد صلی اللہ حمد بدر محمد صلی اللہ روزتی بدار قبر محمد صلی اللہ محمد وعلی كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والشاكرين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا الله حاضر القبول من حضور الصلاة والسلام کی محبت و مطابقت. یا اللہ حضور الصلاة والسلام کی دامن رحمت قیامت کی حاصل استقامت فی الدین نصیب فرما. نفس و شیطان کی لغزشوں سے اپنے حفظ و امان لے. اے مولا کریم آج کا اس دن کی مبارکباد کو سب حضرات کو اللہ تعالیٰ کا آئندہ سال اسی طرح دل بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں شفا عطا فرما. اللہ حضرت سے نجات دے. سچی اسلامی زندگی نصیب فرما. سچی و پکی حضور السلام والسلام کی محبت نصیب فرما. اے اللہ دوستوں نے جو احتمام کیا ہے اس کو قبول فرما. اے اللہ مسلمانوں کو اتفاق کے لحاظ نصیب فرما. مسلمانان عالم پر رحم فرما دے. مسلمان جہاں پر بھی پریشانیوں میں مبتلا ہے اے اللہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی امداد فرما. اے اللہ حاضرین غائبین تمام عالم اسلام پر رحم فرما. اے اللہ ہمارے لیے دعاؤں کو قبول فرما. جن گھروں میں جوان خوشی اللہ اس نے نصیب فرما دے. اے اللہ جن کی اولاد نہیں ان کو میں صالح فرما. آج اس مبارک دن کے تحفے ہمارے سب کے گناہوں کو معاف فرما. ہم سب کو ہدایت نصیب فرما. مسلمانان عالم کو اتفاق کے لحاظ نصیب فرما. اے اللہ ہمیں شریفین دعا دعا حضرات علماء کرام اے اللہ جلوس سے احترام کرنے والوں کی قبول فرما. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرما. اپنی دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتہ اللہ. نعرہ تکبیر. بھائی اتنا بڑا اجتماع ہے ہمارا دوست. نعرہ تکبیر. اتنے لوگ سے آواز بھائے کہ انہوں کی حالت سے ہوتا مدینہ کو حضور پہنچے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. تشریف میلاد النبی. تشریف میلاد النبی. حمایت سنت. مشائخ اعظام. تمام حضرات سے اپیل کی جاتی ہے کہ تمام ساتھی آگے کسی لے آنا. السلام علیکم. جی
आबद भाई मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, सबसे गुजारिश है कि अपनी लाइन यानी साहिब बाग और रोड पर तशरीफ ले आएँ और जुलूस की तैयारी के लिए लाइनें बनाएं और बैनर को आगे उठे और इंतज़ामिया अपना काम करे और नौजवाना ने हजरात जितने भी हैं वो माइक के पास रहें, मुझे बार बार बुलाना न पड़े। तो जितने भी हैं अपनी अपनी सफ़ों में आगे खड़े हो जाए, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा यार ये हमारे Hey,
تسی ہو رکھے چلو ہو رکھے چلو چلو جی گڈی والا نال نال ٹوٹی ہو شاہ جی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سب حضرات مل کے پڑھے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے صلی علی نبینا صلی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گھاریاں منادے ہو گئی آمد حضور دی ملائک آپ دیدار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے صلی علی نبینا صلی علی محمد خوشیاں دور ہو گئے خوشیاں نویلا آ گیا غم دور ہو گئے شاہ مدینہ امت دے غم خار آ گئے سپڑے شاہ مدینہ امت دے غم خار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گھاریاں منادے ہو گئی آمد حضور دی گھاریاں منادے ہو گئی آمد حضور دی ویکھن ملائک آپ دا دیدار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سپڑے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی آستہ آستہ چلتے جائیں صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محبیبنا صلی علی محمد سارے پڑھو درود سرکار آ گئے سارے پڑھو درود سرکار آ گئے صلی سرکار سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے سب سے بالا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر سے کون دیتا ہے دینے کو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سرجار ہمارا نبی سب سے بالا سب سے بالا ہمارے کھیلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے نہ ڈوبے نہ ڈوبا جشن عید میلاد النبی مبارک ہو مبارک ہو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو مبارک ہو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو مبارک ہو یا رسول اللہ زندہ باد نہیں
آگے چلا گیا اس کے بعد ریورس کروا لیں يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حضرات گرامی قدر مشائخ اعظام علماء کرام نعتخوانان اعظام میری ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ماہ مقدس جس کا اسلامی نام ہے ربیع الاول ربیع کا معنی ہے بہار اول کا معنی پہلی تو مطلب یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں بہار آ گئی یہ تو آئیوں تے بہاراں آئیاں نے اسی نسبت سے اس کو عید میلاد النبی کہا جاتا ہے اگر حقیقت پوچھیں تو تمام عیدوں کا مبدأ اور تمام عیدوں کی اصل عید میلاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی ہم نے نبی سے سن کر ماہ رمضان کی فضیلتوں سے فائدہ مند ہونے کے بعد عید الفطر کی خوشیوں کے مستحق ٹھہرے نبی نے ہمیں قربانی کے طریقے سکھائے نبی نے ہمیں حج کے سلیقے سکھائے جن سے فائدہ مند ہونے کے بعد ہم عید الاضحیٰ کی خوشیوں کے مستحق ٹھہرے تو جس کے صدقے میں عید الفطر ملی ہے جس کے صدقے میں عید الاضحیٰ ملی ہے حقیقت میں سب سے بڑی عید تو وہی ہے حضور پر نور کا ظہور ہوا تو خدا کی ہستی کا شعور حاصل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں توحید کا ادراک ہوا ہمیں وحدانیت کا اقرار ہوا عبادات کی تفہیم حاصل ہوئی تو اگر خدا ملا تو وہ نبی کے صدقے اگر رمضان ملا تو وہ نبی کے صدقے اگر قرآن ملا تو وہ نبی کے صدقے فاضل بریلوی نے کہا تھا یہ فیض رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے جس کے صدقے میں ہمیں خدا ملا ہے جس کے صدقے میں ہمیں عیدیں ملی ہیں حقیقت میں سب سے بڑی عید تو وہی عید ہے میرے دوستوں اور بزرگوں آج ایک طرف سے آواز آتی ہے کہ یوم خلفائے راشدین منانے چاہیے میں کہتا ہوں کہ ہم تو منانے والوں میں شامل ہیں ہم یوم صدیق اکبر بھی مناتے ہیں ہم یوم فاروق اعظم بھی مناتے ہیں ہم یوم عثمان بھی مناتے ہیں ہم یوم علی بھی مناتے ہیں ہم یوم شہادت حسن و حسین بھی مناتے ہیں ہم تو منانے والوں میں شامل ہیں کبھی ہم خواجہ پیر مہر علی کا عرس مناتے ہیں کبھی داتا کا عرس ہوتا ہے کبھی خواجہ کا عرس ہوتا ہے کبھی موڑے والی سرکار کا عرس مناتے ہیں کبھی پاک پٹن والی سرکار کا عرس مناتے ہیں کبھی توسے والے کا عرس مناتے ہیں کبھی خواجہ شمس کا عرس مناتے ہیں کبھی خواجہ قمر کا عرس مناتے ہیں ہم تو منانے والوں میں شامل ہیں میں ان دوستوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ تم یوم خلفائے راشدین منانے کا مطالبہ کرتے ہو تو میری گزارش یہ ہے کہ پہلے نبیوں کے نبی کا دن مناؤ، اس کے بعد خلفائے راشدین کے یوم مناؤ۔ اس لیے کہ ابو بکر کو صداقت ملی تو نبی کے صدقے، حضرت فاروق اعظم کو عدالت ملی تو نبی کے صدقے، حضرت عثمان غنی کو سخاوت ملی تو نبی کے صدقے، حضرت علی کو شجاعت ملی تو نبی کے صدقے۔ تو سب سے پہلے یوم خلفائے راشدین منانے سے پہلے یوم نبی مناؤ، اس کے بعد پھر اس کا دل چاہے یوم مناؤ۔ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ میں اخبار پڑھ رہا ہوں، آپ نے بھی اخبار پڑھے ہوں گے کہ اخبار کے اندر پورے صفحے کے اشتہار آ رہے ہیں کہ کاف الف ضاد اور یا آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے، اس کو ویلکم کہنے کے لیے تم جے ایف کے کینیڈی پہنچ جاؤ تاکہ اس کا جلوس نکالا جائے، اس کو خوش آمدید کہا جائے۔ میں ان دوستوں سے پوچھنا چاہتے ہوں کہ تم نبی کی آمد پر تو خوشی کا اظہار نہیں کرتے ہو، نبی کی آمد پر جلوس نکالا جائے اس کو تو تم بدعت کہتے ہو۔ یوم نبی منایا جائے، یوم نبی منایا جائے، نبی کی آمد پر جلوس نکالا جائے، وہ تو تمہارے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ تم اگر کاف الف ضاد اور یا کی آمد پر جلوس کا اہتمام کر رہے ہو تو یہ کون سی شریعت ہے؟ نعرہ تکبیر، اور پھر تم مشکات شریف اٹھا کر دیکھو، مشکات شریف وہ کتاب ہے کہ جب تک مشکات شریف کو پڑھ نہ لیا جائے اس وقت تک کوئی مولوی نہیں بن سکتا، اس وقت تک کوئی عالم نہیں بن سکتا، اس وقت تک مدارس سے ڈگری نہیں ملتی۔ مشکات شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منڈے کا روزہ رکھتے ہیں، سوار کا روزہ رکھتے ہیں، پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت قتادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قتادہ اس لیے کہ سوار کے دن میری ولادت ہے اور سوار کے دن ہی مجھے قرآن ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ مشکات شریف کی حدیث کی روشنی میں کیا نبی علیہ السلام نے اپنا دن خود منایا کہ نہیں؟ اگر نبی پاک نے اپنا دن منایا ہے، امتی نبی علیہ السلام کی آمد کا دن منائے تو یہ بدعت کیسے ہو گیا؟ اور پھر قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، کیا عیسیٰ ابن مریم نے اپنے جنم دن پہ سلام پڑھا ہے کہ نہیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا جنم دن منایا ہے کہ نہیں؟ والسلام علیہ یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر بھی سلام ہو، جس دن میں موت کا ذائقہ چکھوں گا اس دن بھی سلام ہو، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلام ہو۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے تینوں دن منائے ہیں۔ اگر ہم نبی علیہ السلام کی آمد کا دن مناتے ہیں تو یہ عین قرآن کے مطابق ہے۔ اور پھر جب نبی علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ جاتے ہیں تو کیا انصار مدینہ نے نبی علیہ السلام کی آمد پر جلوس نکالا کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا کہ نہیں؟ یہاں تک کہ علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی میں یہاں تک لکھ گئے کہ نبی علیہ السلام وادی قباء میں پہنچے ہیں۔ اب 14 دن ٹھہرنے کے بعد جب وادی قباء سے مدینہ شہر کی طرف آپ روانہ ہوتے ہیں تو علامہ شبلی یہاں تک لکھتے ہیں کہ وادی قباء سے لے کر مدینہ المنورہ تک دونوں طرف انصار مدینہ کھڑے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ کیا نبی علیہ السلام کی آمد پر انصار مدینہ نے یہ شعر نہیں پڑھا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی؟ کیا نجار کی بچیوں نے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر یہ شعر نہیں پڑھا تھا کہ نحن جوارم من بنی نجاری یا حفظ محمدم من جاری؟ اگر نبی علیہ السلام کی آمد پر اہل مدینہ انصار مدینہ جلوس بھی نکالتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں، ان کی بچیاں نبی کو دیکھ کر قصیدے پڑھتی ہیں، تو معلوم ہوا کہ آج ہم جو جلوس نکال رہے ہیں جس کا اہتمام
جناب صفدر حسین شاہ صاحب نے کیا ہے، جس میں علماء بھی شامل ہیں، مشائخ بھی شامل ہیں، عوام بھی شامل ہیں، میری بچیاں، میری بہنیں اور میری مائیں بھی شامل ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ جو طریقہ ہے یہ انصار مدینہ کا ہے، یہ جو طریقہ ہے یہ نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ انصار مدینہ کی سنت کے مطابق نبی علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ جناب سید صفدر حسین شاہ صاحب، آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں، اور آخری بات یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ حدیث شریف اٹھا کر دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا پر 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، دروشی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، وہ صبح تک درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک خاص نقطہ عرض کروں کہ وہ 70,000 فرشتے جو صبح کو آئے، شام تک درود پڑھ کے چلے گئے، اور 70,000 وہ فرشتے جو شام کو آئے اور صبح تک درود پڑھ کے چلے گئے، جو فرشتے ایک مرتبہ آ گئے ان کو قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ اور یہ امتی پر کرم دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کا امتی بار بار گنبد خضرا پہ حاضر ہوتا ہے۔ اور جو کچھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ جب 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، تو مجھے بتائیے کہ جہاں 4 لوگ اکٹھے ہو جائیں ان کو تو تم جلوس کہتے ہو، تو جہاں 70,000 فرشتے آ رہے ہوں، 70,000 فرشتے جا رہے ہوں، تو بتائیے وہ جلوس نہیں بنتا۔ نبی علیہ السلام کے گنبد خضرا پر تو 70,000 فرشتے صبح کو جلوس لے کے آ رہے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو جلوس لے کر آ رہے ہیں۔ اگر نبی علیہ السلام کی امتی اس کونی آئی لینڈ پر سید صفدر حسین شاہ صاحب کے اہتمام میں جلوس نکالتے ہیں تو معلوم ہوا کہ یہ انصار مدینہ کی بھی سنت ہے اور قدسیوں کی بھی سنت ہے۔ عزیز دوستو، آپ کو عید میلاد النبی مبارک ہو، مبارک ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کہ وارثان رسول کو نبی کے جلوس میں آگے رکھیں اور تمام ان کے پیچھے رہیں۔ صلی علی نبی محمد صلی بلند کریں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت میں جانی اکھا جانا کھتے جانی جہانی اکھا جانا کھتے جانی
رحمت کی گھٹا برسے رم جھم کی گھٹا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الحمدللہ کما ہوا اہلو الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر. عزیزان محترم، سامعین کرام، میرے تمام تر مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام تر منتظمین کو اور آپ تمام تر مسلمان بھائیوں کو کہ آج آپ مل کر اس نبی برحق کا جشن عید و میلاد النبی منا رہے ہیں کہ جو نہ فقط یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ خدا کا فرمان یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ وہ نبی ہے جس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اور جب اب عالمین کا تجزیہ کرتے ہیں تو عالمین میں فقط شیعہ سنی دیوبندی وہابی بریلوی نہیں آتے، بلکہ عالمین میں یہودی بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں۔ فرض تو یہ بنتا ہے مسلمانوں کا کہ تمام تر عالمین کو ملا کر اس نبی برحق کا جشن عید میلاد النبی منائیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! جشن عید میلاد النبی! لیکن اگر ہم عالمین کو اکٹھا نہیں کر سکتے اور ہماری یہ بساط ہی نہیں کہ پورے عالمین کو اکٹھا کر سکیں تو پھر جہاں تک ہو سکے کم از کم اپنے تمام تر مسلمانوں کو ملا کر دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم عاشقان رسول ہیں اور ہم خدا کے صحیح پیروکار ہیں۔ کس خدا کے؟ کہ جس کی خواہش یہ ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا کہتا ہے کہ اے مومنین، میں اور میرے ملائکہ اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو آج ہم گھروں سے نکل کر اس جگہ پر جمع ہو کر کیا کر رہے ہیں؟ اس خدا کے حکم کی پیروی کو کر رہے ہیں، اس نبی پر درود و سلامی کو بھیج رہے ہیں۔
کہ جس سلام میں ملائکہ بھی شریک ہے مگر ہم نہیں دے سکتے. خداوند متعال کی خوشنودی، خداوند متعال کی رضا، خداوند متعال کی خواہش اس میں ہے کہ میرے اس نبی پر درود بھیجو تو مل کے بھیجو، اکیلے اکیلے نہ بھیجو. اس لیے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، مولانا غنی، مولا کائنات، حسین کریمین، فاطمہ الزہرا. اور مبارکباد کے مستحق ہیں یقیناً قائدین اس جلوس کے کہ جنہوں نے تمام تر مسلمانوں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ اپنے خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں اس نبی پر درود بھیجنے کے سلسلہ میں. اور عزیزان محترم، یہ دن عام دن نہیں ہے. جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس نبی برحق کی ولادت کہ جو طاقت اور دولت کے بل بوتے پر نہیں بلکہ کردار اور اخلاق کے بل بوتے پر کفار و مشرکین کے منہ سے صادق اور امین کہلوایا تھا. اس نبی برحق کی ولادت کا دن عام دن نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. کیوں بہتر رات ہے؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا. اور قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ. کتاب کی فضیلت یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے، یہ مسلمانوں کے لیے، یہ انسانوں کے لیے، یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے. تو جو کتاب باعث ہدایت ہے، جب اس کتاب کو خدا نازل کرے تو جس رات میں نازل کرے اگر وہ دوسری راتوں جیسی رات نہیں بلکہ 1000 راتوں سے بہتر، تو جس روز میں وہ نبی کہ جو منبع ہدایت ہے اس کو نازل کرے تو وہ دن اور دنوں جیسا کیسے ہوگا؟ یہ دن عام دن نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اس نبی کی ولادت کا دن ہے کہ جس نبی کی زبان صادق کی وجہ سے ہم جنت کی امید میں رہتے ہیں اور جہنم کے خوف میں رہتے ہیں. کس نے بتایا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی بھی ہوگی؟ کس نے کہا کہ نیکی کرو گے تو جنت ملے گی؟ کس نے کہا کہ ظلم کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے؟ کس نے ہمیں دیا نظریہ توحید؟ کس نے ہمیں دیا نظریہ معاذ؟ کس نے ہمیں دیا نظریہ نبوت؟ کس نے ہمیں دی نماز؟ کس نے ہمیں دیا روزہ؟ کس نے ہمیں دیا حج؟ کس نے ہمیں دی زکوٰۃ؟ اس نبی برحق ہے. یہ وہ نبی برحق ہے کہ جس کی زبان صادق پر تمام تر دین اسلام کی بنیاد قائم ہے. اور یہ وہ ذات ہے کہ جس ذات کو خداوند متعال نے اللہ، ملائکہ اور مومنین کے درمیان ایک مشترکہ ذات قرار دیا ہے. اور یہ پیغام ہے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کو کہ مسلمانوں، جب بھی کہیں خوف ہو اختلاف کا، جب